ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی لباس مخصوص نہیں فرمایا، اسی طرح کوئی خاص ٹوپی مخصوص نہیں فرمائی، کوئی خاص امامہ مخصوص نہیں فرمایا تاکہ میری امت میں فرقہ پرستی نہ ہو، دھڑے بازی نہ ہو، ان میں گروہ بندی نہ ہو جائے، مختلف گروہ کہیں نہ بن جائیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طرح کے لباس، مختلف طرح کے رنگ، مختلف طرح کی ٹوپیاں، مختلف طرح کے امامیں استعمال فرمائے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور یہی حضور کا طریقہ ہے۔ پھر ہماری بات چل رہی تھی کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی بانٹ لیا گیا ہے۔ فرقہ پرست علماء ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے۔ جان لیجئے رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں کسی فلاں کے کسی قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب رسول اللہ کی ثابت شدہ سنت سامنے آ گئی، اس کے مقابلے میں اس کے خلاف کسی قول کی کوئی اہمیت رہتی نہیں ہے۔ لہذا معاذ اللہ رسول کو بانٹ لینا اور ان کی سنت بانٹ لینا فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ ہمیں شرمندہ کروائے گا حضور کے سامنے، اس سے بچیں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کالے رنگ کی چادر استعمال کرنا، سیاہ رنگ کا امامہ استعمال کرنا، کالے رنگ کا لباس پہننا، کالے رنگ کا کمبل استعمال کرنا، یہ کسی گروہ کی علامت ہرگز نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے بولیے؟ سنت۔ گو حضور نے ایک رنگ مخصوص نہیں فرمایا، لیکن زندگی میں سب سے زیادہ جو امامہ شریف پہنا وہ کالے رنگ کا، سب سے زیادہ جو چادر حضور نے اوڑھی ہے وہ کالے رنگ کی تھی۔ کس رنگ کی تھی بولیے؟ آج میں ہی آپ کے سامنے کالی چادر لے لوں، بلکہ ایک دفعہ میں نے کالی ٹوپی پہن لی تو کچھ مولوی صاحبان نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ باقاعدہ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے تھے، یہ پہلے ہی بڑا علی علی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فرقہ پرست علماء جو ہیں یہ جاہلوں سے زیادہ شریر ہیں، شر پھیلاتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، سنت کو تقسیم کر لیتے ہیں، یہ سنتیں تمہاری ہیں، یہ سنتیں ہماری ہیں۔ تو جان لیجئے سیاہ رنگ کی چادر یا امامہ یا ٹوپی یا امامہ یا کمبل وغیرہ، بستر وغیرہ استعمال کرنا یہ کسی گروہ کی کوئی علامت نہیں، یہ آپ کے اور ہمارے آقا کی سنت ہے، رسول اللہ کی بولیے۔ اور سب سے زیادہ جو امامہ شریف آپ نے پہنا وہ سیاہ رنگ کا، کالا رنگ کا، اور سب سے زیادہ جو حضور نے چادر استعمال فرمائی وہ بھی کالے رنگ کی چادر استعمال فرمائی۔ آئیے میں اس پہ کچھ روایات آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو ادراک ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ترین احادیث میں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ کسی حدیث میں بھی نہیں۔ جو اس کے خلاف ہے، جو کہتے کالی چادر نہیں پہن سکتے یا کالا امامہ نہیں پہن سکتے یا کالا لباس نہیں پہن سکتے، یہ کسی ایک بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ اس لیے وہ جو بچپن سے سنی سنائی باتیں ہیں وہ اور چیز ہے، اور جو دین قرآن و سنت کی صورت میں، کتاب کی صورت میں موجود ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ کو حقیقت کا ادراک اور حقیقت کو پانے کا شوق رکھنا چاہیے، پھر آپ ہر چیز کو حاصل کر لیں گے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول پہ۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، اور اس کو ابن جوزی نے بیان کیا الوفا،
صفحہ 576 اور حدیث نمبر 1084. وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیاہ دھاری دار اونی جبہ تیار کیا گیا. اون کا، اون پنجابی جو کہتے ہیں نا، اون کا سیاہ دھاری دار، اس میں دھاریں تھیں، دھاری دار کالے رنگ کا جبہ تیار کیا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زیب تن فرمایا، پہنا. اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی لباس کو پہن کے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس کالے رنگ کے جبے کو پہن کے حضور خوش ہو گئے، اور بار بار اس کو پکڑتے تھے جبے کو اور فرماتے تھے انظروا ما احسنھا، ذرا دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھو ذرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کالے رنگ کا جبہ تھا. کس طرح کا جبہ تھا بولیے؟ کالے رنگ کا جبہ. یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ اب اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی، ام المومنین. اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے بیان کیا، عظیم محدث ہیں، صحیح میں اور حدیث نمبر 6395. ابن حبان نے اپنی دوسری کتاب اخلاق النبی میں بھی اس کو بیان کیا، اور وہاں حدیث نمبر 291. امام اسحاق بن راہویہ، یہ بخاری، مسلم، ترمذی تینوں کے استاد ہیں. امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے اپنی کتاب المسند میں اور حدیث نمبر 1712. ابن جوزی نے اور اس سمیت کئی پھر سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے. جی توجہ آپ کی، سلامت رہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ چادر حضور نے اوڑھی. کس رنگ کی بولیے؟ کالے رنگ کی چادر میرے آقا نے اوڑھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اتنی سجی چادر، اتنی سجی کہ آپ نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے جسم اطہر پر کتنی سج رہی ہے، کتنی. اور حضور آپ کے سفید رنگ کی سفیدی نے اس کے سیاہ رنگ کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور اس کے کالے رنگ نے آپ کی سفیدی کو اور خوبصورت کر دیا. تو یا رسول اللہ یہ آپ پر کتنی سج رہی ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کے کپڑوں کی تعریف کر دینا یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے، کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ اس کو حد تک سمجھا جاتا ہے کہ میں کسی کے کپڑوں کی تعریف کر دوں گا تو شاید اس کا مطلب یہ کہ میں نے اچھے نہیں پہنے ہوئے. یہ سوچ شیطان کی طرف سے. کسی نے اچھا لباس پہنا ہے اس کو ماشاء اللہ کہیں، تعریف کر دیں. کسی کی اچھی سواری کی تعریف کر دیں، کسی کے اچھے گھر کی تعریف کر دیں، لیکن ساتھ قرآن مجید نے کیا سمجھایا؟ پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کر جب بھی تعریف کریں گے کبھی بھی آپ کی نظر بد کسی کو نہیں لگے گی، اور جب آپ کسی کی خیر چاہیں گے تو آپ کی بھی خیر چاہی جائے گی. ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں ہی ہے یہ، سورہ کہف میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ لیا کریں. یہ ایسے کلمات انشاءاللہ آپ کی طرف سے کسی کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ پڑھ کے تعریف کرنی چاہیے. تو یہ میں نے بتایا حدیث کی کتب سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر بھی استعمال فرمائی. کالے رنگ کی بولیے. اسی طرح امام مسلم بیان کرتے ہیں. کون؟ اپنی کتاب الصحیح میں، اور کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول کے فضائل پر جو چپٹر ہے صحیح مسلم کا، اور حدیث نمبر 2424. حدیث نمبر صحیح مسلم کا کیا ہے؟ اور امام ابن ابی شیبہ، یہ بھی مسلم اور بخاری رحمہم اللہ دونوں کے استاد ہیں. امام ابن ابی شیبہ انہوں نے المصنف میں بیان کیا، اور حدیث نمبر 36102. حدیث نمبر کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا، حدیث نمبر
1149، امام اسحاق بن راہویہ نے المسند میں حدیث نمبر 1271، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا اور حدیث نمبر 4707، امام بیہقی نے بیان کیا سنن الکبریٰ میں، طبری نے بیان کیا اور کئی محدثین مفسرین سیرت نگاروں نے بیان کیا اس کو۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت تطہیر اہل بیت کی طہارت پر جو آیت اتری اس کے نازل ہونے کے بعد حضور تشریف لائے اور آقا نے چادر اوڑھی ہوئی تھی جو سیاہ رنگ کی تھی، کالے رنگ کی چادر تھی۔ کس رنگ کی بولیے؟ کالے اون کی، کالے دھاگے کی بنی ہوئی، اور اس پر کجابوں کے نشان تھے۔ اونٹ کا کجابہ ہوتا ہے نا جس پر بیٹھتے ہیں، ان کی پینٹنگز تھیں، ان کے نشانات تھے، جس کو آج کل چیک والی شرٹس یا چیک والا کپڑا کہتے ہیں۔ تو کجابوں کے نشان تھے اور کالے رنگ کی چادر تھی۔ کس رنگ کی بولیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر کو اوڑھ کر باہر تشریف لائے۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا۔ وہ جب آئے تو حضور نے انہیں چادر میں داخل فرما دیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسین آئے تو ان کو بھی اپنی اسی کالے رنگ کی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں سلام اللہ علیہا، ان کو بھی حضور نے اسی کالی چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ آئے تو ان کو بھی حضور نے اسی کالے رنگ کی چادر میں داخل فرما لیا۔ داخل فرما کر حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے، وہ چادر حضور کی چادر اس میں خود بھی شامل ہے، آقا خود بھی اور باقی 4 افراد حضرت مولا علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا، حسنین کریمین علیہم السلام اجمعین جمع ہے۔ یہ 5 تن اس چادر کے نیچے، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اپنی چادر میں لیا اور چادر میں لے کے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کہنے کے بعد تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے تم سے ہر طرح کے رجس کو اللہ دور کر دے اور تمہیں اتنا پاک کرے کہ طہارت کی بھی حد ہو جائے، انتہا کر دے تم پر طہارتوں کی، اتنا تمہیں پاک کرے۔ اور ضمناً یہ بات چل پڑی، اس پہ میں خطاب کروں گا انشاءاللہ، میرے بہت سارے خطابات ہیں آیت تطہیر کی تفسیر پہ، آپ یوٹیوب پہ سنا کریں، جو اہل محبت ہیں سنا بھی کریں اور سنایا بھی کریں۔ روزانہ یوٹیوب سے ایک خطاب لیا، اس کو 30-35 منٹ سنا، یہ ایک صحبت ہے روزانہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر پہ میرے بہت سارے خطابات ہیں، سننے والے ہیں، اور اس میں بے شمار قیمتی نکات ہیں، نکتے ہیں جو آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملیں گے، کسی خطاب سے نہیں ملیں گے، ایسے اس میں قیمتی نکتے ہیں، وہ سنیے گا۔ تو یہاں سمجھا دوں کہ اللہ نے فرمایا بے شک اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیں۔ یہ رجس کیا ہے؟ بعض لوگ اس سے گندگی مراد لیتے ہیں، نہیں، اس سے مراد کوئی ظاہری غلاظت گندگی نہیں ہے، وہ تو ایک عام مسلمان بھی پرہیز کرتا ہے، اپنے کپڑے گندے نہیں کرتا، اپنا بدن ناپاک ہونے دیتا نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے متعلق یہ کہنا
کہ ظاہری طور پر کوئی غلاظت گندگی دور ہو گئی، تو یہ تو عام مومن بھی کرتا ہے۔ ان کی شان کا پہلو اس میں کیا ہوا؟ یہ بات سمجھنے والی، توجہ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ رجس کا ایک معنی صرف بیان کرنے لگا۔ رجس کہتے ہیں شیطان کو، نہیں سمجھ آئی؟ رجس کس کو کہتے ہیں بولیے؟ شیطان کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان کوئی گدی سے پکڑ کر تم سے دور کر دے، شیطان کوئی دور کر دے، شیطان کوئی بولیے۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے شیطان سے دور رہیں، لیکن اہل بیت مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے شیطان کو ہی پکڑ کے آپ سے دور کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے نہیں، سنیے اس کو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت قبرستان سے نکلے تو حضور کی ایک زوجہ ساتھ ہے، زوجہ مطہرہ رسول اللہ کی ساتھ ہیں۔ تو دو انصاری صحابی گزرے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا، آگے چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھہرو، ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ عورت میری بیوی ہے، یہ عورت میری۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر بدگمانی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے متعلق برا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے متعلق بھی شک اور بدگمانی کا شکار ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو، شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ خون جس طرح دوڑتا ہے اس طرح شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کی عقل میں، دماغ میں، استاد کے متعلق، شیخ سے متعلق، پیغمبر سے متعلق بھی کر دے گا۔ تو فرمایا اس لیے میں نے چاہا کہ جو چیز تمہارے ذہن میں شیطان نے بعد میں ڈالنی ہے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ عورت اجنبی نہیں، یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے۔ تو عام ہر شخص کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان اس کی رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا، اس گھرانے کی بات آتی ہے جس گھر سے پوری امت کو اسلام ملا ہے، جس گھر سے ایمان ملا ہے، جس گھر سے ہدایت کا چشمہ پھوٹا ہے، اور کہیں اس چشمے کے ذریعے سے نہریں جاری ہیں، اسی چشمے سے کسی طرف دریا جاری ہیں، اسی چشمے سے کسی طرف ندیاں جاری ہیں، ہر طرف جتنی بھی سیرابی ہے ایمان کی وہ اہل بیت مصطفیٰ کے گھر کا صدقہ ہے۔ اس گھر کی جب باری آئی تو باری تعالیٰ نے نظام ہی بدل دیا، نظام ہی بولیے، اور بدل کے کیا فرمایا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ اہل بیت مصطفیٰ یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ شیطان ان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور تمہاری شان یہ ہے کہ میں نے شیطان کو ہی تم سے دور کر دیا ہے، شیطان کو ہی تم سے۔ ارے بھائی کبیرہ گناہ کون کرواتا ہے؟ بولیے نا۔ صغیرہ گناہ کون کرواتا ہے؟ وسوسہ اندازی کون کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، یہ شیطان کی طرف سے یہ سب کچھ بولیے۔ تو جن ہستیوں کو شیطان سے ہی دور کر دیا گیا ہو، اور نہ صرف شیطان دور کر کے معاملہ ختم کیا گیا ہو بلکہ اس کے بعد فرمایا گیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، شیطان تم سے دور کر دیا۔ شیطان تم سے بولیے نہیں، شاید آپ نقطے کو نہیں پہنچے، میں آسان کرتا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے شیطان کو دور کر دیا، تو اہل بیت پاک تو ادھر ہی ہو گئے، پاک تو بولیے بھئی۔ جب شیطان کو دور کر دیا گیا پیچھے کیا ہے؟ طہارت ہی طہارت، پیچھے کیا بولیے؟ قرآن سمجھا رہا ہوں نا، یہ کسی عام کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ،
یہاں تک مضمون سمجھیں، رجس دور ہو گیا، شیطان تم سے دور ہو گیا، وسوسہ اندازی دور ہو گئی، گناہ دور ہو گیا، خطا دور ہو گئی، شر دور ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ دور ہو گیا تو پیچھے کیا رہا؟ طہارت کیا رہی؟ بولیے، پاکیزگی، صالحیت، خیر ہی خیر، یہی باقی رہا نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ جاگ کے بیٹھیے ذرا۔ جب اللہ نے فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، اللہ نے تم سے رجس دور کر دیا، تو وہ تو ادھر ہی دور ہو گیا، اور اہل بیت تو اسی مقام پہ ہی پاک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولیے۔ الگ سے کیوں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا؟ کیوں بھئی، سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ الگ سے کیوں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ؟ بعد میں کیوں فرما دیا الگ سے وَيُطَهِّرَكُمْ؟ پاک تو پہلے ہی ہو گئے۔ ہاں یہ بات واضح ہے، اعلان خدا ہے، پاک تو لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، یہ کہنے سے ہی ہو گئے۔ یہ جو بعد میں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ اللہ نے طہارتوں پر طہارتیں عطا فرمائی، اور طہارتوں کا وہ عروج اور معراج عطا فرمائی کہ نہ کسی بشر کی عقل میں آ سکتا ہے، نہ کسی فلسفی کے فلسفے میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ معراج طہارت ہے جو اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ علی و فاطمہ و حسن و حسین کو، پنجتن پاک کو، جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ لفظ ہمارا ایجاد شدہ نہیں ہے، یہ لفظ رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، اصحاب رسول کا دیا ہوا۔ میں آگے سنا دیتا ہوں روایت۔ پنجتن پاک کو اللہ نے وہ طہارتیں عطا فرمائیں کہ جہاں طہارتوں کی معراج ہے۔ طہارتوں کی بولیے، اور میں سنا بھی دیتا ہوں، یہ آگے جامع ترمذی پڑھ لیں، سنن نسائی پڑھ لیں، حاکم کو پڑھ لیں، سب نے یہی بیان کیا۔ ایک بات کر کے موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، اور حدیث نمبر 3456، اور المعجم الصغیر میں بھی ہے، اور وہاں حدیث نمبر 375۔ ابن حبان نے، خطیب بغدادی نے، امام طبری نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت ابو سعید خدری یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے نزلت فی خمسہ، یہ 5 لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ کتنے لوگ بولیے؟ نزلت فی خمسہ، یہ 5 لوگوں کے حق میں، جنہیں وہ 5 وجود، وہ 5 تن وجود جنہیں پاک کر دیا گیا، یہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ کون کون سے؟ کافی رسول اللہ وعلی جن وفاطمہ والحسن والحسین، کہا پہلے اللہ کے رسول، دوسرے مولا علی، تیسرے حضرت فاطمہ الزہرا، چوتھے امام حسن، اور 5ویں امام حسین۔ ان 5 کے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اور یہ وہ 5 وجود ہیں، 5 تن ہیں جنہیں اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ تو حاضرین، یہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اور حضور نے اہل بیت کو اپنی چادر میں لیا، اس وقت چادر کس رنگ کی تھی؟ بولیے، کالے رنگ کی۔ کس رنگ کی؟ بولیے نا۔ تو آپ نے غور کیا، تمام کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 90% جو معمول رہا وہ کالا رنگ کا امامہ شریف، کالے رنگ کی چادر، کالے رنگ کا کمبل حضور استعمال فرماتے تھے۔ یہ کسی گروہ یا کسی مسلک کی کوئی پہچان، یہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ کیا بولیے؟ سنت۔ اسی طرح عمر بن حریث بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، اور اس روایت کو امام مسلم نے بیان کیا صحیح میں، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1359۔ امام ابو داؤد نے بیان کیا سنن میں کتاب اللباس میں حدیث نمبر 4077۔ امام نسائی نے بیان کیا سنن میں، اور وہاں حدیث نمبر ہے 5346۔ امام ابن ماجہ نے بیان کیا سنن میں، اور وہاں حدیث نمبر 1104۔ امام بیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، وہاں حدیث نمبر 5771۔ یہ حدیث کی امہات الکتب ہیں، یہ حدیث کی پاکستانی کتابیں نہیں ہیں، یہ وہ پرائمری سورسز ہیں جن سے حدیث لی جاتی ہے، اول درجے کے جو کتابیں حدیث کی، یہ وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن حریث اپنے والد سے کہتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء، کہا آج بھی حضور کا چہرہ اقدس میری آنکھوں کے سامنے ہے،
میری آنکھوں کے سامنے، اور میں دیکھتا کہ حضور منبر پر کالا رنگ کا امامہ پہن کے تشریف فرما ہوتے اور اس کے شملے کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان کے پیچھے لٹکاتے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ بولیے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر، مکہ کے فاتح، فتح کرنے والے، فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت فرمایا ان رسول اللہ دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے دن، تو اس وقت حضور کے سر اقدس پر کالا رنگ کا امامہ تھا۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا، ترمذی نے، اس کے حوالہ جات چاہیے مجھ سے لیجئے گا، بس میں محدثین کے نام پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم نے اس کو بیان کیا، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ترمذی اپنی دوسری کتاب الشمائل المحمدیہ میں بھی لائیں، احمد بن حنبل نے، دارمی نے، امام ابن حبان نے، علامہ طحاوی نے، ابن ابی شیبہ نے، ابو یعلا نے، اسی طرح علامہ طیالسی نے، طبرانی نے، بیہقی نے، ابن سعد نے، ابن جوزی سمیت سینکڑوں محدثین ہیں جنہوں نے اس بات کو اپنی سند صحیح کے ساتھ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کالا رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ ابھی بھی کوئی کالے رنگ کا امامہ شریف باندھے تو آپ اس کو برا بلا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ ایک سنت سے نفرت کرتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ کسی نے کالے رنگ کی چادر پہنی ہو تو آپ سنت سے نفرت کرتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ کسی نے کالے رنگ کا لباس پہنے، آپ سنت سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، محض فرقہ پرستی میں، فرقہ پرست علماء کے پیچھے لگ کے۔ ان کا تو دندہ ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، حق کو چھپانا، باطل کو ظاہر کرنا، یہ تو ان کا طریقہ کار رہا۔ سورہ بقرہ صرف پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو مزاج رہا ہے، اور جو سچ بولتا ہے اس کی دشمنی، عداوت، مخالفت سرعام ہوتی ہے۔ تو حاضرین، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو کم از کم حق قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو کالا رنگ کا لباس پہننا، چادر لینا، امامہ شریف پہننا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اس سنت سے نفرت کی جا رہی ہے محض فرقہ پرستی کی وجہ سے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح اب میرے سامنے کثیر روایات ہیں، وقت اوپر ہو چکا ہے، لیکن جس نے سمجھنا اس کے لیے اتنے دلائل کافی، اتنے دلائل بولیے۔ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ کسی گروہ کی کوئی پہچان ہرگز نہیں ہے، کالا رنگ کا امامہ یا لباس یا چادر اوڑھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق شناس بنائے اور حق کا پیروکار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔